بخاری شریف کی روایت میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا اور پیچھے کر لیا، واپس ہاتھ باندھا، نماز مکمل فرما لی۔ یہ بخاری بیان ہو رہی، توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور نماز میں کوئی ایڈیشنل حکم آ گیا ہے، کوئی نیا رکن آ گیا ہے کہ اب نماز میں ہمیں ہاتھ یوں بھی بڑھانا پڑے گا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر حضور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ یوں بڑھایا تھا، یہ حدیث چل رہی ہے۔ اب سوال میں کرتا جاؤں نا آپ سے تو آپ بھی جھوم اٹھیں، یہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور کو دیکھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو عاشقوں کی نماز ہی ایسی ہوتی ہے، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ یوں بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، کوئی نیا رکن آ گیا؟ کہا نہیں، رکن نہیں آیا، کوئی نیا ایڈیشنل کوئی حکم نہیں آیا، نماز ویسی ہے جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ کہا پھر؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری جنت کے باغوں پر نظر پڑی۔ ابھی آپ اور میں بیٹھے، میری عادت ہے الحمدللہ میں ایگزامپل دے کے آسان کر کے دور حاضر سے ریلیٹ کر کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نگاہ اٹھائیں، اوپر کیا نظر آیا؟ چھت، اور جو باہر بیٹھے انہیں آسمان نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سب اپنے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، میں روایت سمجھا رہا ہوں، حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو، ہاں نبی کی سمجھنے کے لیے، نبی کی شان کو نیچے کر لیں۔ ماشاءاللہ جذبے والے بیٹھے، سمجھنے والے۔ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہاں تک گئے بھائی؟ ختم؟ ہاتھ کی وسعت، ہاتھ کی پیمائش، ہاتھ کی اپروچ بس یہاں تک ہے، اور نگاہ اٹھائی، چھت ہٹاؤ وہ بتائیں گے، نگاہ اٹھائی کیا نظر آیا؟ یعنی ہاتھ جہاں جاتا ہے، عشق کا نقطہ ہے، دماغ حاضر رکھو تو سمجھ میں آئے، طلبہ تو پہلے پہنچ جائیں گے۔ ہاتھ جہاں جاتا ہے نظر اس سے کہیں زیادہ دور جاتی ہے، ہاتھ جہاں جاتا ہے نظر اس سے کہیں زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے صحابہ کرام کو، میں نماز پڑھ رہا تھا، میری نظر جنت کے باغوں میں پڑی تو میں نے ہاتھ بڑھائے اور میں نے انگوروں کا ایک پھلوں کا ایک گوشہ پکڑ لیا، اور میں وہ تمہارے لیے دنیا میں لانے والا تھا، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کو فرمایا اگر میں وہ لے آتا تو تم کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی، وہ پھل کبھی ختم۔ حدیث مکمل ہوگی، حدیث۔ اب آپ نے سمجھنا ہے بات کو، دو تین باتیں ریلیٹ کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں، تھوڑی سی علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ کو مثال، ہاتھ اٹھائے، نگاہیں اٹھائیں، کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال۔ کتنے؟ اور اس سے دوسرے آسمان کا 500 سال، ٹوٹل آسمان کتنے؟ 7۔ ایک سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے آسمان، تیسرے سے چوتھے آسمان، یہ آسمان چلنے، اور سب میں کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے 7 آسمانوں میں۔ ان 7 آسمانوں کے بعد جا کے جنت، عرش، یہ سب کچھ آتا ہے، اور زمین پہ مدینے میں کھڑے مصطفیٰ ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو یہ سارے ہزاروں سال کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے۔ مدینے میں کھڑے ہو کے جس مصطفیٰ کا ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے، اس کی نگاہیں کہاں جاتی ہوں گی؟ تمہارا ہاتھ جہاں جا رہا ہے، تمہاری نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ مصطفیٰ کا ہاتھ یہاں کھڑے ہو کے، زمین پہ کھڑے ہو کے جنت میں جاتا ہے، تو مصطفیٰ کی آنکھیں کہاں جاتی ہوں گی؟ مصطفیٰ کی نگاہیں کہاں جاتی ہوں گی؟ پھر ہم کیوں نہ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور کی نگاہیں کرم ہم پہ بھی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔